اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بیوقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے اس قبلے سے پھیر دیا جس کی طرف رخ کر کے وہ پہلے نماز پڑھتے تھے۔ اے پیغمبر، تم ان سے کہہ دو کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ملک ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک ایسی امت بنایا ہے جو ہر لحاظ سے اعتدال پر ہے، تاکہ تم لوگوں کے مقابلے میں گواہ بنو اور رسول تمہاری صداقت کے گواہ بنے۔ اے پیغمبر، جس قبلے پر تم پہلے تھے یعنی بیت المقدس، اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ جب قبلہ بدل جائے تو معلوم کریں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور البتہ یہ قبلے کا بدلنا لوگوں کو گراں معلوم ہوا، مگر جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے وہ گراں نہیں سمجھتے۔ اللہ تمہارا ایمان ضائع کرنے والا نہیں، بے شک اللہ تو لوگوں پر شفیق اور مہربان ہے۔ اے پیغمبر، تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، تو جو قبلہ تم چاہتے ہو اسی کی طرف ہم تم کو منہ کرنے کا حکم دیں گے، تو نماز میں اپنا چہرہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو نماز پڑھتے وقت اسی کی طرف اپنا رخ کر لیا کرو۔ اور بے شک وہ لوگ جن کو پہلے سے کتاب دی گئی ہے خوب جانتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ اور اے پیغمبر، اگر تم ان اہل کتاب کے پاس ساری نشانیاں پیش کرو تو بھی وہ تمہارے قبلے کو نہ مانیں گے، اور تم بھی ان کے قبلے کو ماننے والے نہیں، اور خود اہل کتاب بھی ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے نہیں۔ اور باوجود اس علم کے جو تمہارے پاس آ چکا ہے، اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے تو تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے پہلے سے کتاب دی ہے وہ اس رسول کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ لوگ جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں۔ حق بات وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ ہر گروہ کے لیے ایک سمت مقرر ہے جدھر وہ عبادت کے وقت رخ کرتا ہے، تو مسلمانوں، تم اختلاف سمت کی پرواہ نہ کر کے نیکیوں کی راہ میں سب سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو جمع کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے پیغمبر، تم جہاں کہیں سے بھی نکلو نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو، بے شک یہ قبلے کا حکم تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اور اے پیغمبر، تم جہاں کہیں سے بھی نکلو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو نماز میں اپنا رخ اسی مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو۔ یہ تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ لوگوں کو تم سے کسی قسم کی حجت کرنے کا موقع نہ رہے، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں وہ تم کو الزام دیے بغیر نہیں رہیں گے، تو تم ان سے ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو۔ اور یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں، اور یہ بھی مقصود ہے کہ تم دنیا میں سیدھے راستے پر رہو۔ یہ احسانات ویسے ہی ہیں جیسے ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہیں پڑھ کر سناتا ہے اور تمہارا ظاہر و باطن پاک کرتا ہے، اور تم کو کتاب یعنی قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تم کو ایسی باتیں بتاتا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو اے مسلمانوں، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا احسان مانو اور ناشکری نہ کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہی، مگر تم اس بات کو نہیں جانتے۔ اور یقیناً ہم کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے۔ اور اے پیغمبر، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی عنایت اور رحمت ہے، اور یہی سیدھے راستے پر ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ نامی دو پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پر جو خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر صفا اور مروہ کے درمیان یعنی طواف کرنے میں کچھ گناہ نہیں، بلکہ سب موجب ثواب ہے۔ اور جو کوئی اپنی خوشی سے نیک کام کرے تو اللہ لوگوں کے اعمال کی قدر کرنے والا اور ان کی نیتوں کو جاننے والا ہے۔ جو لوگ ان کھلی نشانیاں اور ہدایت کی باتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں چھپاتے ہیں، باوجود ہے کہ ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے ان باتوں کو کتاب تورات میں صاف بیان کیا ہے، تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کی اصلاح کر لی اور احکام حق کو صاف صاف بیان کیا تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں تو بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ بے شک جن لوگوں نے دین حق سے انکار کیا اور انکار ہی کی حالت میں مر گئے تو ایسے لوگوں پر اللہ کی اور فرشتوں کی سب لوگوں کی لعنت ہے، وہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں کچھ مہلت دی جائے گی۔ اور لوگوں، تمہارا معبود تو وہی ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، کشتیوں اور جہازوں میں، اور جو سمندر میں لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر چلتے ہیں، اور بارش میں جس کو اللہ تعالیٰ آسمان سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو مرنے کے بعد یعنی خشک ہونے کے بعد سرسبز و شاداب کرتا ہے، اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں، بادلوں میں
جو اللہ کے حکم سے آسمان اور زمین کے درمیان کھڑے رہتے ہیں، غرض ان سب چیزوں میں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں اللہ کی قدرت کی بہت نشانیاں ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسری چیزوں کا اس کا شریک بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنی چاہیے، لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں ان کو اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت اللہ ہی کو ہے، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے، تو اللہ کا شریک نہ ٹھہراتے۔ اس دن وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی اپنی پیروی کرنے والوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے، اور دونوں عذاب الہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور ان کے آپس کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، اور یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہوتا تو ہم بھی ان سے اسی طرح بیداری ظاہر کرتے جس طرح آج انہوں نے ہم سے ظاہر کی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو حسرتیں بنا کر دکھائے گا اور وہ کبھی آگ سے نکلنے والے نہیں۔ چوتھا رکوع مکمل ہوا۔ اے لوگوں، زمین کی پیداوار میں حلال اور پاکیزہ چیزوں کو شوق سے کھاؤ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تم کو برائی اور بے حیائی کے کام کرنے پر اکساتا ہے اور اس بات پر کہ اللہ کی نسبت ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو ہدایت نازل کی ہے اس کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا وہ اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے اگرچہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھے راستے پر ہوں؟ ان کافروں کی مثال جانوروں کی سی ہے جن کو ایک شخص یعنی چرواہا آواز دیتا ہے مگر وہ بلانے اور پکارنے کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں سکتے۔ اے ایمان والو، جو پاک چیزیں ہم نے تم کو بخشی ہیں ان کو کھاؤ، اور اگر تم اللہ کی بندگی کا دم بھرتے ہو تو اس کا شکر بھی ادا کرو۔ اس نے تم پر حرام کیا ہے مردہ جانور اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، البتہ جو شخص حلال غذا کے نہ ملنے سے مجبور ہو جائے اور منع کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ کھائے، بشرطے کہ وہ شخص خدا کی نافرمانی کرنے والا، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو لوگ ان آیتوں کو جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کی ہیں چھپاتے ہیں، اس کے بدلے میں تھوڑا سا دنیاوی معاوضہ حاصل کرتے ہیں، تو لوگ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن نہ بات کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بجائے عذاب خریدا۔ دوزخ کی آگ ان کے برداشت کس قدر حیرت انگیز ہے۔ یہ بات اس لیے ہے کہ اللہ نے کتاب برحق نازل کی، اور جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ مخالفت میں حق سے دور جا پڑے۔ پانچواں رکوع مکمل ہوا۔ نیکی کچھ یہی نہیں کہ تم نماز میں اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی سب کتابوں پر، پیغمبروں پر ایمان لائے، اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں اور غلاموں کے آزاد کرانے میں خرچ کرے، نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے۔ اور وہ لوگ جو کسی بات کا اقرار کر لیں تو اس کو پورا کریں اور سختی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اے ایمان والو، مقتولوں کے بارے میں تم پر قصاص یعنی جان کے بدلے جان لینے کا حکم دیا جاتا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ پھر اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو چاہیے کہ مقتول کا وارث دستور کے موافق دیت یعنی خون بہا طلب کرے اور قاتل خود دلی کے ساتھ اس کو ادا کرے۔ یہ حکم تمہارے رب کی طرف سے تمہارے حق میں آسانی اور رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد جو زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے عقل مندو، قصاص کے قانون میں تمہارے لیے زندگی ہے اور اس غرض سے جاری کیا گیا ہے تاکہ تم خون ریزی سے باز رہو۔ اے مسلمانوں، تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ، رشتہ داروں کے لیے دستور کے موافق وصیت کر جائے۔ اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے۔ پھر جو شخص وصیت کے سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو وصیت کو بدلیں۔ بے شک اللہ سب کی باتوں کو سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کہ جس شخص کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی خاص شخص کی طرف داری یا کسی کے حق تلفی کا اندیشہ ہو اور وہ وارثوں میں صلح کرا دے تو ایسی صورت میں وصیت کے بدلنے کا اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ چھٹواں رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اے ایمان والا، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو، اور بھی گنتی کے چند دن ہیں، بس تم میں سے جو شخص روزے کے دنوں میں بیمار ہو یا سفر میں ہو تو جتنے روزے قضا ہوئے ہیں اور دنوں میں اتنے گن کر رکھ لو، اور جو لوگ اس کی طاقت نہ رکھیں تو وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں۔ جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کا رہنما ہے، جس میں ہدایت کی کلی نشانیاں ہیں، جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے یہ مہینہ پائے اس کو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو شخص روزے کے دنوں میں بیمار ہو، سفر میں ہو تو جتنے روزے قضا ہوئے ہیں اور دنوں میں اتنے گن کر رکھ لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا۔
اور یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم روزوں کی مقررہ تعداد پوری کر لو، اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے ہدایت بخشی ہے، تم اس کی بڑائی بیان کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہی ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ سیدھا راستہ پائیں۔ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ کو معلوم تھا کہ تم اس بارے میں اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لیا اور تمہیں معاف کر دیا۔ تو اب تم کو اجازت ہے کہ اپنی بیویوں کے پاس جاؤ اور اس اولاد کو طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے دی ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی کالی دھاری سے تمہیں الگ نظر آنے لگے، کہ اس وقت سے رات تک روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے تو اس حالت میں اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کرو، یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب ہی نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کو سمجھانے کے لیے صاف بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ مال کو حاکموں کے پاس رشوت کے طور پر پہنچاؤ کہ لوگوں کے مال میں سے تھوڑا بہت جو کچھ ہاتھ لگے اس کو جان بوجھ کر ناجائز طور پر کھا جاؤ۔ 7واں رکن مکمل ہوا۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم ان سے کہو کہ وہ لوگوں کے معاملات اور حج کے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ پچھواڑے کی طرف سے گھروں میں آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی پرہیزگاری کی راہ اختیار کرے۔ گھروں میں آؤ تو ان کے دروازوں سے آیا کرو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور جو لوگ تم سے لڑے تم بھی اللہ کی راہ میں لڑو، مگر زیادتی نہ کرو کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ان کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے وہاں سے تم بھی ان کو نکال باہر کرو، اور فتنہ و فساد قتل و خونریزی سے کہیں بڑھ کر ہے، اور جب تک تم سے مسجد حرام یعنی کعبے کے پاس نہ لڑے تم بھی وہاں ان سے نہ لڑو، ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی ان کو مارو، ان کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان سے اس وقت تک لڑتے رہو کہ ملک میں فتنہ فساد باقی نہ رہے اور دین سب اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حرمت کا مہینہ گزشتہ حرمت کے مہینے کا بدلہ ہے، اور حرمت والی چیزوں میں معاوضہ ہوتا ہے۔ بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم بھی اس پر کرو۔ اللہ سے ڈرو اور یقین رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور جب نیت کر لو تو اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو، پھر اگر تم راستے میں روک دیے جاؤ تو وہ جو قربانی میسر ہو کر دو، اور جب تک قربانی اپنے ٹھکانہ نہ پہنچ جائے اپنے سر نہ مڑاؤ۔ پھر اگر تم میں کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو جو کوئی عمرے کو حج سے ملا کر فائدہ اٹھانا چاہے جو قربانی میسر ہو کر دے، پھر جس کو قربانی نہ ملے تو حج کے دنوں میں 3 روزے اور واپس آنے کے بعد 7 روزے رکھے۔ یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس آدمی کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے پاس مکے میں نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ نافرمانوں کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ 8واں رکوع مکمل ہوا۔ حج کے مہینے تو سب کو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے ہم بستری جائز سے، نہ کوئی گناہ کا کام اور نہ لڑائی جھگڑا، اور جو نیک کام تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اور ذات راہ یعنی راستے کا خط ضرور ساتھ لیا کرو، بے شک بہترین ذات راہ پرہیزگاری تقویٰ ہے۔ اے عقل مندو، مجھ سے ڈرتے رہو۔ اس بات کا تم پر کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں تجارت کے ذریعے اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور جب عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو، اور اسی طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا ہے، اگرچہ تم اس سے پہلے ان طریقوں سے ناواقف تھے۔ کہ تم بھی وہیں سے لوٹو جہاں سے اور لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہ جب تم حج کے سب ارکان پورے کر چکو تو مینا میں اللہ کا ذکر کرو، جس طرح اپنے باپ دادا کی بڑائیوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں دے دے۔ یاد رکھو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ بعض لوگ دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما، ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہی لوگ ہیں جن کو ان کے اعمال کے بدلے بڑا اجر ملے گا، اللہ جلد حساب دینے والا ہے، لینے والا ہے۔ اور گنتی کے دنوں میں اللہ کو یاد کرو، اور پھر اگر جو شخص جلدی کرے اور 2 ہی دنوں میں بنا سے چل دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو دیر تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرے، اور مسلمانوں اللہ سے ڈرو، یقین رکھو کہ تم اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اور اے پیغمبر، ایک شخص ایسا ہے جو کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں تمہیں اچھی معلوم ہوتی ہیں، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔
जब वह तुम्हारे पास से जाता है तो जमीन में दौड़ धूप करता है ताकि इसमें फसाद फैलाए और खेती को और बर्बाद और इंसानों और हैवानों की नस्ल को नाबूद करे, और अल्लाह कितना फसाद को पसंद नहीं करता। और जब इससे कहा जाता है कि अल्लाह से डर, तो गुरूर इसको गुनाह पर उकसाता है, तो इसके लिए जहन्नुम काफी है और वो बेशक वो बुरा ठिकाना है। और एक शख्स ऐसा भी है कि अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपनी जान तक बेच डालता है। अल्लाह अपने बंदों पर निहायत मेहरबान है। ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम पर न चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर अगर साफ साफ अहकाम आने के बाद भी तुम लड़खड़ा जाओ तो यकीन रखो कि अल्लाह गालिब और हिम्मत वाला है। क्या ये लोग इस बात के मुंतजिर हैं कि बराबर अब्बर के साहिबानों में अल्लाह और इसके फरिश्ते उतर आए और इनका काम तमाम कर दिया जाए और आखिरकार सब काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाएंगे। ऐ पैगंबर, बनी इसराइल से पूछो कि हमने इनको किस कदर खुली निशानियां दी, और जो शख्स अल्लाह की नेमत यानी आसमानी किताब मिलने के बाद इसको बदल डाले तो अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। काफिरों के लिए दुनिया की जिंदगी खुशनुमा कर दी गई है और वो ईमान वालों की मौजूदा बेसरो सामानी देकर हंसी उड़ाते हैं। हालांकि जो लोग परहेजगार हैं वो क़यामत के दिन इन काफिरों से कहीं बुलंद मर्तबे पर होंगे। अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। शुरू में सब लोग एक ही दीन पर थे, फिर आपस में इख्तिलाफ करने लगे तो अल्लाह ने ईमान वालों को रज़ा इलाही की खुशखबरी देने वाले, काफिरों को अज़ाब इलाही से डराने वाले पैगंबर भेजे और इनके साथ सच्ची किताबें नाज़िल की, ताकि जिन बातों में लोग इख्तिलाफ करते थे वो किताब इनमें फैसला करते, और जिन लोगों को किताब दी गई थी वही लोग अपने पास खुले अहकाम आने के बाद आपस की जिद से इसमें इख्तिलाफ करने लगे। तो जिस हक बात में वो इख्तिलाफ करते थे अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से मुसलमानों को इसकी राह दिखा दी। अल्लाह जिसको चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है। मुसलमानों, क्या तुम ख्याल करते हो कि यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तुमको पहले लोगों की सी मुश्किलें पेश आई ही नहीं। इनको बड़ी बड़ी सख्तियां तकलीफें पहुंची और वो सख्तियों से हिला हिला दिए गए, यहाँ तक कि पैगंबर और जो ईमान वाले लोग इनके साथ थे सब पुकार उठे कि कब अल्लाह की मदद आएगी। जो नौबत यहाँ तक पहुंची तो इरशाद खुदाबंदी हुआ कि घबराओ नहीं, देखो कि अल्लाह की मदद करीब है। ऐ पैगंबर, लोग तुमसे पूछते हैं कि अल्लाह के नाम में क्या खर्च करें, तो कह दो कि जो कुछ भी खर्च करो और वो दर्जा बदर्जा माँ बाप, रिश्तेदार, यतीमों, मोहताजों और मुसाफिरों को दो, और जो भलाई तुम करते हो अल्लाह इसको जानता है। मुसलमानों, तुम पर जिहाद फर्ज किया गया है, अगर जे वह तुम पर गिरा होगा, मगर अजब नहीं कि एक चीज तुमको बुरी लगे और वो तुम्हारे हक में बेहतर हो, और अजब नहीं कि एक चीज तुमको भली लगे और वो तुम्हारे हक में बुरी हो। इस बात को अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। 10वां रुकू मुकम्मिल हुआ। ऐ पैगंबर, लोग तुमसे इज्जत व हुर्मत वाले महीने में जंग करने की निस्बत दरियाफ्त करते हैं। कह दो कि इस महीने में जंग करना बड़ा गुनाह है, मगर लोगों को अल्लाह की राह से रोकना और अल्लाह को ना मानना और मस्जिद हराम यानी खाने काबा में जाने से लोगों को रोकना, मक्के के रहने वालों को वहां से निकाल देना, जो ये कुफार करते हैं अल्लाह के नजदीक इससे भी बड़ा गुनाह है, और फितना पर्दाजी तो पूरे जिसे भी बढ़कर है। ऐ मुसलमानों, ये कुफार हमेशा तुमसे लड़ते रहेंगे, यहाँ तक कि अगर उनका बस चले तो तुमको तुम्हारे दीन से फेर दें। तुम में से जो शख्स अपने दीन से फिर जाए और कुफ्र की हालत में मर जाए तो ऐसे लोगों के अमाल दुनिया व आखिरत में बर्बाद हो जाएंगे, और यही लोग दोज़ख में जाने वाले हैं जिसमें वो हमेशा रहेंगे। और जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने घर बार छोड़ा और अल्लाह की राह में जिहाद किया, तो ऐसे ही लोग रहमत के उम्मीदवार हैं। अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। ऐ पैगंबर, लोग तुमसे शराब और जुए का हुक्म दरियाफ्त करते हैं, इनसे कह दो कि इन दोनों में बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ फायदे भी हैं, मगर इनका गुनाह और नुकसान इनके फायदे से कहीं ज्यादा है। ऐ पैगंबर, लोग तुमसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें, इनसे कह दो कि जो जरूरत से ज्यादा हो। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपने हकाम साफ साफ बयान करता है ताकि तुम दुनिया व आखिरत की बातों में गौर करो। और ऐ पैगंबर, लोग तुमसे यतीमों के बारे में दरियाफ्त करते हैं, इनसे कह दो कि यतीमों की हालत का दुरुस्त करना बहुत अच्छा काम है। अगर तुम इनसे मिलजुल कर रहो यानी खर्च इकट्ठा रखना चाहो तो तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह खूब जानता है कि खराबी करने वाला कौन है और इस्लाह करने वाला कौन। अगर अल्लाह चाहता तो तुमको मुश्किल में डाल देता, बेशक अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। ऐ मुसलमानों, जब तक मुशरिक औरतें ईमान ना लाए इनसे निकाह ना करो, क्योंकि मुशरिक औरत से खाव तुमको कैसी ही भली मालूम हो, मुसलमान बांधी बेहतर है। और इसी तरह जब तक मुशरिक मर्द ईमान ना लाए मुसलमान औरतों का इनसे निकाह ना करो, क्योंकि मुशरिक मर्द से खाव तुमको कैसा ही भला मालूम हो, मुसलमान गुलाम बेहतर है। ये मुशरिक लोगों को दोज़ख की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह अपनी मेहरबानी से जन्नत और बख्शिश की तरफ बुलाता है और लोगों के लिए अपने हकाम साफ बयान करता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। 11वां रुकू मुकम्मिल हुआ। और ऐ पैगंबर, लोग तुमसे हैज के बारे में दरियाफ्त करते हैं, तुम इनसे कह दो कि वो हैज एक गंदगी है, तो हैज के दिनों में औरतों से अलग रहा करो और जब तक वो पाक ना हो जाए इनके पास ना जाओ। फिर जब वो पाक हो जाए तो जिस जगह से अल्लाह ने तुमको इजाजत दी है इनके पास जाओ,
بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تمہاری عورتیں گویا تمہاری کھیتی ہیں، تو جس طرح جاؤ اپنی کھیتی میں جاؤ اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو، اللہ سے ڈرو، یقین رکھو کہ ایک دن تمہیں اس سے ملنا ہے۔ اے پیغمبر، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو، اور مسلمانوں اللہ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ اس کی آڑ لے کر لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے اور پرہیزگاری کرنے، صلح صفائی کرنے سے رک جاؤ۔ اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ تمہاری بیکار قسموں پر تم سے کچھ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تمہارے دلوں کے ارادے سے ہوں ان پر ضرور تم سے پوچھو گی۔ اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے الگ رہنے کی قسم کھا لیں، ان کو 4 مہینے کی مہلت ہے، پھر اگر اس مدت میں قسم سے رجوع کرتے ہیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر طلاق کا ارادہ کریں تو بھی اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو تو وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور اگر وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، اور اس مدت میں ان کے شوہروں کو لوٹانے کا حق ہے، بشرطے کہ ان کو اصلاح مقصود ہو۔ اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسا دستور کے موافق مردوں کا حق عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر کچھ فضیلت ہے۔ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ 12واں رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اور طلاق رجعی 2 بار تک ہے۔ اس کے بعد یا تو عورت کو دستور کے موافق روک لیا جائے یا اچھے طریقے سے الگ کر دیا جائے، اور یہ جائز نہیں کہ جو تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، مگر یہ کہ میاں بیوی کو اس بات کا خوف ہو کہ اللہ نے میاں بیوی کے سلوک کے جو حدیں ٹھہرائی ہیں ان پر قائم نہیں رہ سکیں گے۔ تو اگر تمہیں ڈر ہو کہ میاں بیوی اللہ کے مقرر کی ہوئی حدوں پر قائم نہ رہ سکیں گے، اور عورت اپنا پیچھا چھڑانے کے بدلے کچھ دے دے، تو اس میں دونوں پر کچھ گناہ نہیں، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، بس تم ان سے باہر قدم نہ نکالو، اور جو اللہ کی حدوں سے باہر نکل جائیں تو وہ ظالم ہیں۔ پھر اگر شوہر نے 2 طلاق کے بعد تیسری بار عورت کو طلاق دے دی تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ ہاں، اگر دوسرا شوہر اس کو طلاق دے اور عورت اپنا پہلا شوہر پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ دونوں کو یقین ہو کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جن کو اللہ سمجھدار لوگوں کے لیے صاف بیان کرتا ہے۔ اور جب تم نے عورتوں کو طلاق رجعی دی اور ان کی عدت پورے ہونے کو آئی تو انہیں دستور کے موافق نکاح میں رہنے دو یا ان کو قاعدے کے موافق چھوڑ دو، اور اس ارادے سے انہیں نہ روکو کہ بعد کو ان پر زیادتی کرنے لگو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ، اللہ نے جو تم پر احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو، اور خاص کر جس نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری جس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ 13واں رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، ان کی عدت پوری ہو جائے، ان کے شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے ان کو مت روکو، بشرطے کے دستور کے موافق وہ آپس میں رضامند ہو جائیں۔ اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم سے اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی اور بڑی صفائی کی بات ہے، اور خانہ داری کی مصلحتوں کو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ حکم اس کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے موافق باپ کے ذمہ ہوگا۔ کسی شخص کو اس کے برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، اسی لیے نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کے اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، اور وارث پر بھی ایسا ہی لازم ہے۔ پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی سے بچے کا دودھ وقت سے پہلے چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں۔ اگر تم اپنی اولاد کو دوسری عورت سے دودھ پلاؤ تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ جو دینا ٹھہرا ہے وہ دستور کے موافق ان کو دے دو۔ اللہ سے ڈرو اور یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورتیں 4 مہینے اور 10 دن یعنی اپنے آپ کو روکے رکھیں، پھر جب یہ عدت پوری کر چکیں تو جائز طور پر جو کچھ اپنے حق میں بہتر ہے کریں یعنی نکاح کر لیں، تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے۔ اور اس بات میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اشارہ کنایہ میں ان بیوہ عورتوں کو نکاح کا پیام دو یا نکاح کے خیال کو اپنے دل میں چھپائے رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ان عورتوں کا ذکر مذکور کر کے، لیکن ایسا نہ ہو کہ چوری چھپے ان سے نکاح کا وعدہ کر بیٹھو۔ ہاں، اگر دستور کے موافق بات کر لو تو کچھ حرج نہیں، اور جب تک عدت پوری نہ ہو جائے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرو، اور یقین رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے۔ تو اس سے ڈرو اور یقین رکھو کہ اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ 14واں رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اس صورت میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو طلاق دو جبکہ تم نے ان کو ہاتھ تک نہ لگایا ہو، یعنی ہم بستری نہ کی ہو اور نہ ان کا مہر مقرر کیا ہو، البتہ دستور کے موافق ان کے ساتھ کچھ سلوک ضرور کرو۔ مقدر والا اپنے مقدور کے مطابق دے، اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے۔ اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دو اور ان کے لیے مہر مقرر کر چکے تھے تو ایسی صورت میں مقرر کیے ہوئے مہر کا آدھا حصہ دینا ضروری ہے۔ ہاں، اگر عورتیں مہر بخش دیں یا مرد جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے اپنا حق چھوڑ دے اور پورا مہر دے دے تو اس کو اختیار ہے۔
اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ زیادہ تقوی کی بات ہے. آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنے میں غفلت نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. مسلمانوں، نماز کی حفاظت اور پابندی کرو، خاص کر بیچ کی نماز یعنی عصر کی، اور نماز میں اللہ کے حضور میں نہایت ادب سے کھڑا رہا کرو. اگر تم کو دشمن کا خوف ہو تو پیدل یا سوار جس حال میں ہو نماز پڑھ لو. پھر جب امن و اطمینان ہو جائے تو جس طریقے سے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے جو تم سے پہلے نہیں جانتے تھے، اللہ کو یاد کرو یعنی نماز پڑھو. اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں، وہ اپنی عورتوں کے حق میں مرنے سے پہلے وصیت کر جائیں کہ ان کو 1 سال تک خرچ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں. پھر اگر عورتیں خود گھر سے چلی جائیں یا شریعت کے مطابق کچھ اپنے لیے کر لیں یعنی نکاح کر لیں تو اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. اور جن عورتوں کو طلاق دی جائے ان کو دستور کے مطابق نفقہ دینا چاہیے، پرہیزگاروں کے ذمہ یہ ایک حق ہے. اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو. 15واں رکوع مکمل ہوا. اے پیغمبر، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے، حالانکہ وہ شمار میں ہزاروں تھے؟ بس اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، وہ مر گئے. پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا، بے شک اللہ تو لوگوں پر بے حد فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر نہیں کرتے. اور مسلمانوں، اللہ کی راہ میں لڑو اور یقین رکھو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے. کوئی ایسا جو اللہ کو اچھے طریقے سے قرض دے پھر اللہ اس کے مال کو کئی گنا بڑھا دے؟ اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا ہے، وہی کشادہ کرتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. اے پیغمبر، کیا تم نے بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا کہ موسیٰ کے بعد اس کی کیا حالت بھی، جہاں لوگوں نے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اس کے ساتھ ہو کر اللہ کی راہ میں لڑیں. پیغمبر نے کہا اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو یہ ممکن ہے کہ تم نہ لڑو. وہ کہنے لگے ہم اللہ کی راہ میں کیوں کر نہ لڑیں گے، حالانکہ اپنے وطن سے نکالے گئے اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے. کہ جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو چند لوگوں کے سوا سب پھر گئے. اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اور اے پیغمبر، ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر فرمایا ہے. اس پر وہ کہنے لگے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں پر ہو سکتا ہے، حالانکہ اسے تو حکومت کے ہم ہی زیادہ مستحق ہیں، اس کو تو کچھ مال کی وسعت بھی میسر نہیں. پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور اس نے اسے علم اور جسم میں بڑائی دی ہے. اللہ کو اختیار ہے کہ جسے چاہے بادشاہی بخشے، اللہ بڑی وسعت والا جاننے والا ہے. پیغمبر نے ان سے کہا کہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی یہ نشانی ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا، اس صندوق کو فرشتے اٹھا لائیں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی اور کچھ بچی ہوئی چیزیں بھی جن کو موسیٰ اور ہارون کی اولاد چھوڑ گئی تھی. اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے. 16واں رکوع مکمل ہوا. پھر جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ ایک نہر کے ذریعے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے. جو شخص اس نہر سے پانی پی لے گا وہ میری جماعت سے نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ میرا ہے. ہاں، اگر ہاتھ سے چلو بھر پانی پی لے تو مذائقہ نہیں. پھر جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند لوگوں کے سوا سبھی نے پانی پی لیا. کہ جب طالوت اور جو ایمان والے ان کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو جن لوگوں نے طالوت کی نافرمانی کی تھی کہنے لگے آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں. لیکن جو لوگ یقین رکھتے تھے ان کو اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے، یہ سن کر کہنے لگے کہ بسا تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ تھے. اور جب وہ لوگ میدان جنگ میں جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل آئے تو اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے اور میدان جنگ میں ہمارے پیر جمائے رکھ اور کافروں کے لشکر پر ہم کو فتح دے. پھر ان لوگوں نے اللہ کے حکم سے دشمنوں کو شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا. اللہ نے اس کو بادشاہی اور حکمت بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا. اور اگر اللہ بعض لوگوں سے بعض کو دفع نہ کرتا تو زمین فساد سے بھر جائے، لیکن اللہ جہاں والوں پر فضل کرنے والا ہے. اے پیغمبر، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو صحیح طور پر پڑھ کر سناتے ہیں، اور بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو. صدق اللہ العلی العظیم. اللهم انس حشتنا بقبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم زكنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا هدى يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.